حسین سونے کتنے تھے، جس کو سمجھ ہے وہ کے ساتھ حسین سونے کتنے تھے، عاشقوں کے امام، امام العاشقین اور برہان الواصلین، علامہ امام عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین جب اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو آپ کی پیشانی سے اور آپ کے دونوں کانوں سے نور نکلتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت حسینیہ، سبحان اللہ، جیوندے رہو۔ فرماتے ہیں علامہ جامی کے حسین کے دونوں کانوں سے اور پیشانی سے نور نکلتا تھا، جس کے ذریعے آس پاس جو تھا وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے امام بولے، امام اہل سنت بھی علامہ عبد الرحمن جامی کی تائید میں بول پڑے اور فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بھلا دیکھیے حسین اتنے سونے ہیں تو حسین کے پیارے نانا کتنے سونے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تیرا حسین میرا حسین، یا حسین، یا حسین، تیرا حسین میرا حسین، یا اللہ، یا حسین، نعرہ حیدری، یا حسین۔ حسین کے حسن کا عالم یہ ہے تو جس محبوب سے حسین نے حسن کا حصہ لیا ہے اور جس حسن کی خود رب ہو کے قسمیں اٹھاتا ہے، اس حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور کسی عاشق نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ لگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب یہ حسن گولڑے کے تاجدار نے دیکھا اور میرے ولایت نے دیکھا، پیر میرے علی نے جب وہ حسن دیکھا نا تو کہنے لگے مکھ چند بدن شاہ شانی ہے، مکھ چمکتی لاڈ نورانی ہے، گان زلف سے اخمس تاتی ہے، مخمور آنکھیں ہنمت بھر۔ سبحان اللہ، جیوندے رہو۔ تو علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حسین کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو ارد گرد روشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو حسین کے پیارے نانا کے حسن کا عالم کیا ہوگا اور حسین کے نانا جان کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ہم سب کی پیاری امی، ام المؤمنین کا نام سن کے جس کا سینہ ٹھک گیا نا حضور سے بولے گا۔ ویسے وہ بیٹا نہیں جو ماں کا نام سن کے پریشان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا وہی بیٹا ہوتا ہے کہ ماں کا نام سنتا ہے نا تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ سحری کا وقت تھا اور میں کچھ سی رہی تھی، اللہ اکبر، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اللہ، کمرہ اندھیرا تھا، بہت تلاش کی مگر سوئی نہ ملی۔ تو امی جان فرماتی ہے پھر حضور آ گئے، پھر حضور آ گئے۔ جب حضور آئے تو آپ کے نور سے کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ وہ جو کھوئی ہوئی سوئی تھی وہ مجھے مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ ختم نبوت، سبحان لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے اور اس روایت کو ابن اساکر نے نقل کیا ہے اللہ اکبر، کہ امام علی مقام کا سر انور جو تھا وہ یزید پلید کے خزانے میں رہا، یعنی جب آپ کا سر انور آپ کے جسم اقدس سے جدا ہونے کے بعد یزید کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے خزانے میں رکھوا دیا۔ پھر جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان کا دور حکومت آیا اور اس کو خبر ملی کہ سر حسین یزید کے خزانہ میں ہے،
تو انہوں نے سر حسین کی زیارت بھی کی، سر حسین کی زیارت کی، سعادت حاصل کی، اور اس وقت بھی میرے حسین کے سر کی جو ہڈیاں تھیں وہ چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ کمال۔ اب آگے چلنے سے پہلے آپ کو سر حسین کی ایک اور کرامت سنا۔ ایک بزرگ شیخ ابو الحسن تمار امام علی مقام کے سر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ جب بھی زیارت کے لیے جاتے تو جا کے سلام بھی پیش کرتے، جا کے سلام عرض کرتے السلام علیکم، جا کے شیخ سلام عرض کرتے تو پھر حسین کا سر جواب بھی دیتا تھا، جواب بھی سنتے تھے، جواب آتا وعلیکم السلام یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ پر بھی سلام۔ ایک مرتبہ گئے سلام عرض کیا مگر جواب نہ ملا، واپس لوٹ آئے سلام عرض کر کے، پھر دوسری مرتبہ گئے جا کے پھر سلام عرض کیا تو پھر جواب ملا۔ تو عرض کیا کہ حضور پچھلی دفعہ آیا تھا تو معلوم رہا ہوں جواب سے، جواب نہیں ملا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے حسین نے فرمایا اے ابو الحسن اس وقت میں اپنے نانا جان کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان خلیفہ اپنا بادشاہ بنے، اور یہ یاد رہے کہ یہ جو بادشاہ ان کا دور حکومت 96 ہجری سے 99 ہجری تک ہے، یعنی 96 سے شروع ہوا اور 99 تک رہا، اور امام علی مقام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 61 ہجری میں آپ کا سر اقدس آپ کے جسم اقدس سے جدا ہوا، اور ادھر 96 ہجری آ چکی ہے، یعنی 35 سال کے بعد انہوں نے جب زیارت کی تو حسین کے سر کی ہڈیاں اس وقت بھی چاندی کی طرح چمک رہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی 35 سال گزر چکے تھے مگر وہ نور سر اندر کی ہڈیوں میں اس وقت بھی چمک رہا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے سر انور کو خوشبو لگائی اور کفن دے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے سر حسین کی تعظیم کی، حسین کے نانا نے جان نے اس پہ کرم فرمایا، اس کو دیدار عطا فرمایا، دیدار عطا فرمایا، خواب میں میرے حضور نے دیدار عطا فرمایا اور دیکھا کہ میرے آقا اس کے ساتھ لطف و کرم بھی فرما رہے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ آقا کریم لطف و کرم بھی فرما رہے ہیں۔ صبح اٹھے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا کہ آقا کریم نے دیدار عطا فرمایا اور میرے حضور خوش بھی بہت ہیں، لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ شاید آپ نے آل رسول کی کوئی خدمت کی ہے، آپ نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا ہاں میں نے سر حسین کو یزید کے خزانہ میں پایا تو اس کو کفن بھی دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے نماز جنازہ بھی پڑھی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آپ کا یہی جو عمل ہے یہی حضور کی خوشی کا سبب بن گیا۔ اس طرح ایک اور واقعہ منقول ہے کہ مصر کا بادشاہ ملک ناصر، اس کا دور حکومت ہے، اور ایک شخص کے بارے میں شکایت کی گئی کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس محل میں کس جگہ پہ خزانہ دفن ہے، لیکن یہ بتانا کسی کو نہیں۔ اب ملک ناصر نے اس شخص کو تعزیر کا حکم دے دیا، یہ اس کو اذیت دینے کا حکم دے دیا، یہ راز کو بلوانے کے لیے تاکہ بتا دے کہ خزانہ کہاں پہ مدفن ہے۔ اذیت کا حکم دیا تو وہ جو تعذیب پہ معمول شخص تھا اس نے اس بندے کے سر پہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ خنافس لگا دیے۔ خنافس عربی کا لفظ ہے جن کو ہم اپنی زبان میں ٹٹر کہتے ہیں۔
عربی میں خنافس کہتے ہیں، اس کے سر پہ وہ لگا دیے خنافس، اور قرمز بھی ساتھ، یہ ریشم کے ایک طرح کے کیڑے ہیں، یہ بھی ڈال دیے، خنافس بھی لگا دیے، قرمز بھی ڈال دیے، اوپر کپڑا باندھ دیا۔ یہ ایسی اذیت، یہ سزا ہے، یہ ایسی گھنونی سزا ہے کہ بندہ ایک منٹ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً رات حکم دیتا ہے، لیکن اگر بتائے گا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ لیکن اس بندے کو کئی مرتبہ یہ سزا دی گئی، اس پہ کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ہر بار وہ خنافس مر جاتے تھے۔ اب اس سے اس کا راز پوچھا گیا کہ یہ بتا کہ یہ خنافس تو جس کے سر پہ لگا دیے جائیں، وہ بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، لیکن تیرے سر پہ کئی مرتبہ لگائے گئے، خنافس مر جاتے، تجھے کچھ بھی اثر نہ ہوا، تجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ میرے امام کا سر حسین جب مصر میں تشریف لایا تھا، میں نے عقیدت کی وجہ سے سر حسین کو اپنے سر پہ رکھ دیا تھا۔ یہ ساری سر حسین کی برکت اور کرامت ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یعنی جن جن لوگوں نے سر حسین کی تعظیم کی، ان کو بھی عذاب سے بری کر دیا جاتا ہے، ان کو عذاب سے بچا دیا جاتا ہے، لیکن جن بدبختوں نے سر انور کی توہین کی تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، دنیا اور آخرت ان کی برباد ہو گئی۔ ایک بزرگ حضرت ابو محمد سلیمان آمش کوفی تابعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا حرم کعبہ میں، اور دوران طواف میں نے دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور ساتھ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ اور سلیمان آمش فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اس عجیب دعا سے بڑی حیرت ہوئی کہ نہ جانے اس کا کون سا گناہ ہے کہ جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں۔ کہتے ہیں دوسرے چکر میں اس کو یہی کہتے ہوئے سنا تو میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں طواف سے فارغ ہو کے میں نے اسے پوچھا، اسے کہا کہ تو ایسی جگہ پہ ہے اور ایسے مقام پہ ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخش دیا جاتا ہے، اور تو اللہ سے رحمت اور مغفرت مانگ رہا ہے، رحمت اور مغفرت کی التجا کر رہا ہے، تو امید بھی رکھ کیونکہ وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ تو اس نے مجھے کہا سلیمان آمش فرماتے ہیں، مجھے کہا کہ اے شخص تو کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں سلیمان آمش ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے پکڑے مجھے ایک طرف لے گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اے سلیمان آمش میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا کیا تیرا گناہ زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ بہت بڑا ہے، اور ساتھ کہنے لگا اے آمش افسوس کہ میں ان 70 بد نصیبوں میں سے ہوں جو حسین کے سر کو یزید کے پاس لائے تھے، سر حسین کو یزید پلید کے پاس لائے تھے، اور یزید نے حکم دیا کہ سر انور کو شہر کے باہر لٹکا دیا جائے، باہر لٹکا دیا گیا، پھر اسی کے حکم سے وہاں سے اتارا گیا اور سونے کے تشت میں رکھ کے یزید کے سونے والے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ یزید کی بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ سر حسین سے آسمان تک نور کی ایک شعاع پھیلی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کے گھبرائی اور اس عجیب منظر کو دکھانے کے لیے یزید کو بھی جگایا کہ اٹھ دیکھ وہ میں کیا وہ غریب کرامت دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی دیکھا لیکن اس کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ پھر سو جب ہوئی تو یزید نے سر انور کو دیبائے سبز کے خیمے میں، یعنی سبز رنگ کا جو کپڑا اس کا خیمہ بنا ہوا اس پہ رکھوا دیا، اور 70 آدمیوں کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا، اور کہنے لگا ہے آمش ان 70 بد نصیبوں میں سے میں بھی ہوں۔ کہتا ہے جب رات ہوئی ہم سوئے تو میں نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک بڑا بادل ہے جس سے گڑ گڑاہٹ کی اور پروں کے پھٹ پھڑاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے نیچے آیا، زمین کے ساتھ مل گیا، اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا جس پہ جنت کے 2 حلے تھے، اس کے ایک ہاتھ میں فرش تھا، دوسرے ہاتھ میں کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھا دیا اور کرسیاں فرش کے اوپر رکھ دی۔ پھر اس کے بعد ندا دینے لگا اے ابو البشر
اے آدم علیہ السلام تشریف لے آئیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نورانی صورت والے بزرگ تشریف لائے، سر انور کے پاس آئے اور سر انور کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، اے بقیہ الصالحین آپ پہ سلام ہو، تم زندہ رہے تو سعید ہو کر، تم شہید ہوئے تو طرید ہو کر، پیاسے رہے صبر کیا حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو ہمارے ساتھ ملا دیا، اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں ہے، اور تمہارے قاتل کے لیے دوزخ میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح یہ کلمات ارشاد فرمانے کے بعد ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ تشریف فرما ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر دیکھا ایک بڑا بادل ہے، اب میں ایک منادی کو میں نے ندا کرتے ہوئے سنا جو ندا کر رہا تھا، اے نبی اللہ، اے تم علیہ السلام تشریف لے آئیے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب وجاہت زردی و مائل چہرے والے بزرگ تشریف لائے، وہ نوح علیہ السلام تھے، وہ بھی سر حسین کے پاس آئے، اسی طرح کلمات ارشاد فرمائے جس طرح آدم علیہ السلام نے فرمائے تھے، اس کے بعد کرسی پہ بیٹھ گئے۔ کہتے اس کے بعد ایک اور بادل آیا، اس میں سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمودار ہوئے، وہ بھی سر حسین کے پاس گئے اور اسی طرح کلمات ارشاد فرمائے، پھر اس کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام باری باری نمودار ہوئے، اسی طرح کلمات ارشاد فرمائے اور کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور کہتا ہے پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت ہی بڑا بادل آسمان پہ ہے، وہ بھی دیکھتے دیکھتے زمین کے ساتھ مل گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس بار اس بادل میں سے ہم سب کے آقا حسین کے پیارے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین کی پیاری امی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ اور ملائکہ نمودار ہوئے، اور سب سے پہلے میرے حضور سر حسین کے پاس تشریف لے گئے، نواسے کا سر سینے کے ساتھ لگا کے حضور بہت روئے۔ پھر اس کے بعد وہ سر حسین کی امی کو دے دیا، سیدہ پاک کو عطا فرما دیا، انہوں نے بھی بیٹے کا سر سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام امام الانبیاء کے پاس آئے اور آ کے تعزیت کرتے ہوئے کہنے لگے السلام علی البلاء الطیب، السلام علی الخلق الطیب، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک فی ابنک الحسین۔ کہنے لگے بہت ہی نیک اور بہت ہی عمدہ فطرت اور خصلت کے مالک فرزند پہ سلام، اور اللہ کریم آپ کو بہت ہی اجر و ثواب عطا فرمائے، اور آپ کے پیارے بیٹے حسین کے بارے میں آپ کو بہترین صبر عطا فرمائے۔ اسی طرح سارے نبیوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، سب نے تعزیت کی۔ تو کہتا ہے وہ شخص، اس کے بعد ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا، آقا کریم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمان دنیا پہ موکل ہوں، یعنی میں وہ فرشتہ ہوں کہ اس کی ڈیوٹی آسمان دنیا پہ لگا رکھی ہے رب نے، اور رب نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم عطا فرمایا ہے، یعنی جیسے آپ فرمائیں گے اسی طرح میرے لیے کرنا لازم ہے۔ تو اگر آپ حکم فرمائیں تو ان یزیدیوں پہ آسمان نہ گرا دوں، ان پہ آسمان گرا کے ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دریاؤں پہ موکل ہوں، یعنی میری ڈیوٹی دریاؤں پہ ہے، میں وہ فرشتہ ہوں جس کی ڈیوٹی رب نے دریاؤں پہ لگا رکھی ہے، اور آپ کی اطاعت کا مجھے حکم بھی عطا فرمایا، یعنی جیسے آپ فرمائیں گے اس طرح کرنا میرے لیے لازم ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ان پہ سیلاب بھیج دوں، طوفان ان پہ برپا کر کے تہس نہس کر دوں، لیکن میرے حضور نے فرمایا رحمت للعالمین آقا نے فرمایا فرشتوں ایسا کرنے سے بعد ایسا کرنے سے بعد اور اتنے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ جو سوئے ہوئے بندے تھے یعنی سر حسین پہ جن نگرانی پہ جو مقرر تھے اور اس وقت رات کے وقت جو سو رہے تھے ان کی طرف امام حسن مجتبی نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نانا جان یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر کو یہاں پہ لائے ہیں، میرے بھائی کے سر کو یہاں لائے اور یہی نگرانی پہ بھی مقرر ہے۔
تو میرے آقا نے رب کے فرشتوں کو فرمایا اے رب کے فرشتوں میرے بیٹے حسین کے قاتلوں کو قتل کر دو۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان فرشتوں نے ان سارے نگہبان جو تھے ان کو ذبح کر دیا۔ یہ وہ جو حسین کا سر لائے تھے اور نگرانی پہ مقرر تھے سب کو ذبح کر دیا۔ کہتا ہے ایک فرشتے نے مجھے بھی پکڑا ذبح کرنے کے لیے، مگر میں نے حضور کو پکارا یا رسول اللہ مجھ پہ رحم فرمائے، مجھے بچا لے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ تو رحمت للعالمین آقا نے فرمایا فرشتے اسے چھوڑ دو، اسے رہنے دو۔ پھر اس کے بعد آقا کریم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے فرمایا کیا تو میرے بیٹے حسین کا سر یہاں پہ لایا ہے اور تو نگرانی پہ مقرر ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آقا کریم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے میں ڈالا، مجھے منہ کے بل گرا دیا، منہ کے بل گرا کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تیری بخشش نہ فرمائے، اللہ نہ تجھ پہ رحم فرمائے، تیری بخشش فرمائے اور تیری ہڈیوں کو دوزخ کی آگ میں جلائے۔ وہ گدا کہتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ میں بخشش سے نا امید ہوں، کیونکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جیسے کہہ دیا